السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو شہاب اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ دوستو، امید ہے آپ لوگ ساری خیریت سے ہوں گے اور رمضان اچھا گزر رہا ہوگا۔ عید میں بھی صرف 2 دن باقی رہ گئے، 2-3 دن۔ اور آج کی ویڈیو ہے، کچھ کوسچن میں نے اکٹھے کیے ہیں اور بہت سے لوگ کمنٹ میں بھی پوچھ رہے تھے، تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے، اور جو بھی سوال ہو پلیز کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سوال سے کہ سر اپ کمنگ ٹیچنگ جابز جو پی ایس ٹی یا سی ٹی وہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کب تک ہوگی؟ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی وہ جو ایٹا ڈائریکٹر ہے اس کی باتیں شیئر کی تھی لائیو، آپ لوگ میرا چینل وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ پیس 2 کا پروسیس تقریباً اپریل تک یا اپریل کے فرسٹ ویک تک کمپلیٹ ہو جائے گا، تو پھر جب سیٹیں باقی رہ جائیں گی پھر 30+ والوں کا پروسیس شروع ہوگا۔ تو 30+ والوں میں بھی ہفتہ 2 ہفتہ یا 3 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں، جس طرح پیس 2 میں بھی 1 مہینہ لگ گیا اس کے انٹرویو اور اس کے ابھی ڈیو میرٹ لسٹیں بھی صرف کچھ ڈسٹرکٹ نے سٹارٹ کی ہے، بہت سے ڈسٹرکٹ رہتے ہیں، اور پھر اس کے اپوائنٹمنٹ آرڈر۔ تو اگر ان سب کا حساب لگا دیا جائے تو نیکسٹ ایڈورٹائزمنٹ شاید مئی یا جون میں ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن اگر اس سے بھی لیٹ ہو سکتا ہے پھر تو جو پہلے ایڈورٹائزمنٹ ہوئی تھی ستمبر تک جا سکتی ہے۔ تو آپ لوگ ویٹ کریں، جتنے بھی لوگ تیاری کر رہے ہیں ابھی سے تیاری پکڑ لیں۔ ایڈورٹائزمنٹ جب بھی ہو آپ لوگ اس ٹائم تک اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ پھر اس کے بعد سوال یہ ہے کہ سر یہ ایسٹا کوڈ جو کے بی کے گورنمنٹ نے اکیڈمک والا یہ مسئلہ اٹھایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا فائدہ کس کو ہے اور نقصان کس کو ہے؟ کیا یہ فیصلہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ دیکھیں، اس فیصلے سے وہ لوگ خوش ہوں گے جس کے اکیڈمک میں بہت زیادہ مارکس ہوں گے، بہت زیادہ، ہر چیز میں زیادہ مارکس ہوتے ہیں، اور جس کے اکیڈمک میں کم ہوتے ہیں وہ رل جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ یہ فیصلہ تو اس لیے غلط ہے کیونکہ پھر تو آپ ٹیسٹ کو بھی ختم کر لیں۔ 20% ٹیسٹ کا کیا فائدہ جب 70-80% آپ اکیڈمک کا کر لیتے ہو؟ پھر تو ایک بندہ اگر ٹیسٹ میں 10 مارکس لے اور اس کا اکیڈمک 70%، تو وہ ٹیسٹ والے کے 80% سے زیادہ ہوگا۔ یہ اکیڈمک کی وجہ سے بہت سے لوگ جو 2014، 12، 11 اس ٹائم ان لوگوں نے جو ایجوکیشن کی ہے، اس ٹائم نمبروں کا اتنا وہ خاص سسٹم نہیں تھا، لوگوں کے نمبر اتنے مشکل سے آتے تھے۔ آج کل نمبروں کی دوڑ ہے، بہت زیادہ مارکس آتے ہیں، ہر کسی کے اکیڈمکس مارک آتے ہیں، پرائیویٹ سکول زیادہ ہے، پرائیویٹ یونیورسٹی زیادہ ہے جو مارکس باقاعدہ دیتے ہیں۔ تو آج کل کے اکیڈمکس والوں کے لیے چلو یہ فارمولہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن جو پرانے ابھی جن کے اکیڈمک مارکس کم ہے اور بیچارے ٹیسٹوں کی تیاری کر رہے، ان کے لیے یہ رولز بہت خراب ہوگا، اور شاید یہ رولز ریورس بھی ہو جائے کیونکہ بہت سے کینڈیڈیٹ اس سے پریشان ہیں۔ پھر بہت سے کینڈیڈیٹ تیاری نہیں کریں گے ٹیسٹ کے لیے، بہت اس کے اکیڈمک ہوں گے 20% ٹیسٹ کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور پھر 10% انٹرویو، تو یہ رولز تو کسی کو بھی ایکسیپٹ نہیں ہوگا سوائے اس کے جس کے اکیڈمک مارک بہت زیادہ ہو۔ اب آخر میں ایک سوال یہ ہے کہ جن کا میرٹ بہت زیادہ کم ہو، صرف میرٹ میں نام آیا ہو لیکن اس سے تقریباً 50-60 لوگ آگے ہو، چاہے وہ 30-49 والے ہو، چاہے وہ سرپلس میں ہو، سرپلس مطلب اس کے 50 ہو لیکن اس کے اپنے علاقے میں سیٹ پورے ہو چکے ہوں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اپنے علاقے میں سیٹس ہے نہیں، ایڈجیسن یو سی میں بھی نہیں ہے، اور اس کا میرٹ بھی بہت کم ہے، تو پلیز ان کو چاہیے کہ ابھی سے باقی پوسٹوں کے لیے اپلائی کرنا سٹارٹ کر دے، ٹیسٹوں کے لیے تیاری کر لے۔ یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جن کا میرٹ بہت پیچھے ہے اور ان کو پتہ ہے کہ چانس میرا بہت کم ہے، تو وہ لوگ اگر اس کا ویٹ کر رہے ہو اس کا بھی ویٹ کر لے۔ میں یہ نہیں کہتا
کہ وہ لوگ ویٹ نہ کریں. لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹائم لگ رہا ہے ان کے پروسیس میں, تو آپ لوگ باقی ٹیسٹوں کے لیے تیاری کر لیں, چاہے سی ٹی کے لیے, چاہے ایس ایس ٹی کے لیے, یا جتنے بھی باقی ڈپارٹمنٹ میں جابز آتے ہیں ان کے لیے تیاری کرنا سٹارٹ کر دیں. کیونکہ اگر یہ پروسیس لمبا ہوتا چلا گیا اور آپ لوگ کسی ٹیسٹوں کے لیے تیاری بھی نہ کر سکے تو آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ ہو سکتا ہے. تو جتنے بھی 30 ہو یا جتنے بھی ریڈیوس میرٹ ہو, مطلب جن کا میرٹ بہت کم ہو, جن کا سیٹ نمبر بھی بہت کم ہو, بہت پیچھے ہو, جس کا کوئی چانس نہیں ہے, تو وہ پلیز اتنا ویٹ نہ کریں. ویٹ تو ویسے بھی ہوتا رہتا ہے, آپ ویٹ کریں یا نہ کریں, ایک پروسیس تو چلتا رہتا ہے. آپ لوگ ٹیسٹوں کی تیاری نہ روکیں, اس کی بر وقت تیاری سٹارٹ کر لے اور جتنے بھی پورشن ہے اس کو کلیئر کر لے. کسی کے ٹیسٹ میں میتھس کا پورشن, کسی کا انگلش کا پورشن, اور جو بندے بالکل فیل ہو چکے ہیں اس پی ایس ٹی کے ایڈورٹائزمنٹ ہے تو پلیز وہ ابھی سی تیاری کر لے, اور یہ پہلے یہ معلوم کرے کہ مجھے ٹیسٹ میں کون سی فیلڈ میں میرے کمزوری تھی اور میں نے کون سے MCQs حل نہیں کیے تھے, کون سے صحیح کیے تھے. تو آپ لوگ ابھی سے تیاری سٹارٹ کر لے تاکہ نیکسٹ ایڈورٹائزمنٹ کے آپ لوگ کامیاب ہو جائے. اور ضروری نہیں ہے کہ صرف پی ایس ٹی, سی ٹی یا ان چیزوں کے لیے آپ تیاری سٹارٹ کر لیں. بہت سے جابز ہے, صرف پی ایس ٹی اور سی ٹی کے لیے تیاری نہ کرے, باقی بھی جتنے بھی ڈپارٹمنٹ والے جاب اناؤنس کرتے ہیں تو آپ لوگ ان کے لیے تیاری پکڑیں. تو دوستو, امید ہے آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے, اور یہ میں نے کچھ سوال اکٹھے کیے تھے. باقی اللہ سے دعا ہے کہ آپ سارے لوگ کامیاب ہو جائے اور آپ لوگوں کا جلد پروسیس مکمل ہو جائے, آپ لوگوں کے جتنے خواب ہیں وہ پورے ہو جائے اس رمضان کی برکت سے. اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. جو بھی سوال ہو پلیز کمنٹ میں پوچھ لیجئے, اور صبر رکھیں, انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. والسلام, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.